بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام واقعات یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ تمام واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کا بٹن دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ معرکہ بنی قریظہ۔ پھر بنی قریظہ کا معرکہ ہوا، اور یہ جذام کا قبیلہ ہیں جو نذیر کے بھائی ہیں، اور بیان کیا جاتا ہے کہ یہ آدیہ یعنی سموئیل کے زمانے میں یہودی ہوئے تھے۔ پھر یہ ایک پہاڑ میں اترے جسے قریظہ کہا جاتا تھا، اور اسی کی طرف منسوب ہو گئے، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قریظہ ان کے دادا کا نام ہے۔ یہ معرکہ خندق کے بعد ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان صلح تھی جسے انہوں نے توڑ دیا، اور قریش کے ساتھ کچھ ہو گئے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن معاذ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن رواحہ اور خوات رضی اللہ تعالی عنہ بن جبیر کو ان کے پاس بھیجا، تو انہوں نے ان کو ان کا عہد یاد دلایا، اور انہوں نے برا جواب دیا۔ اور جب معرکہ خندق میں قریش نے شکست کھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور انہیں فرمایا، مہاجرین کے جھنڈے کو بنی قریظہ کے نزدیک کرو۔ نیز فرمایا، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم نماز عصر بنی قریظہ میں پڑھنا۔ اور آپ اپنے گدھے پر سوار ہو گئے، اور جب آپ ان کے نزدیک آئے تو حضرت علی بن ابی طالب آپ سے ملے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ نزدیک نہ آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ لوگوں نے بری باتیں کی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے یوں اور یوں کہا۔ پس جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو شادمانی زیادہ ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے پرستان طاعوت، اے بندروں اور خنزیروں کے سرداروں، اللہ تعالیٰ نے تم سے جو سلوک کرنا ہے کرے گا۔ اور کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، اے ابو القاسم، آپ فحش نہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور پیچھے کی طرف لوٹ آئے، اور مہاجرین میں ایک شخص بھی آپ سے پیچھے نہ رہا، اور عام انصار بھی لوٹ آئے، اور بنی قریظہ مضبوط ہو گئے۔ پھر قلعہ بند ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روز تک ان کا محاصرہ کیا، حتیٰ کہ وہ حضرت سعد بن معاذ انصاری کے فیصلے پر رضامند ہو گئے، اور سعد علالت کی حالت میں آئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے ابو عمرو، کہہ اور نیکی کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب سعد کے لیے وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت اس پر اثر انداز نہ ہو۔ کیا تم میرے فیصلے سے راضی ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ پھر آپ نے کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کے جان بازوں کو قتل کر دیا جائے، اور ان کی اولاد کو قیدی بنایا جائے، اور ان کے اموال انصار کو چھوڑ کر مہاجرین کے لیے ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے وہ فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ نے کیا ہے۔ پھر آپ نے ان کے 10 آدمیوں کو آگے کیا، اور انہیں قتل کر دیا گیا، اور ان کی تعداد
750 تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور ان میں 16 لونڈیاں منتخب کی اور انہیں فقرائے بنی ہاشم پر تقسیم کر دیا اور ان میں سے ایک اپنے لیے لے لی جسے رہانہ کہا جاتا تھا، اور بنی قریظہ کے اموال اور ان کی عورتیں تقسیم کی گئیں اور سوار اور پیادہ کا حصہ بنایا گیا، اور سوار 2 حصے لیتا تھا اور پیادہ 1 حصہ لیتا تھا، اور یہ پہلی غنیمت تھی جس میں سوار کا حصہ بتایا گیا، اور سواروں کے 38 گھوڑے تھے۔